گناہ اور نافرمانی کے بعد خواہ و تنہائی کے گناہ ہوں، خواہ و مجمع کے گناہ ہوں، حرام گناہ ہوں، لازم گناہ ہوں یا متعدی گناہ ہوں، انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اسے پکڑ نہیں آتی ہو، اللہ اسے جھنجھوڑتے نہ ہوں، اللہ اسے مزید اور گناہ کے موقع فراہم کر دیتے ہوں، تو یہ یاد رکھ لینا چاہیے گناہ کے بعد مزید گناہوں کے موقع فراہم ہو جانا یہ خود ایک عذاب ہے۔ اللہ مزید گناہوں میں اور اسے بڑھا کر ڈھیل دے کر ایک ایسے موقع پہ پکڑنا چاہتے ہیں کہ اب اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مزید ڈھیل دینا اس کی آخرت برباد کرنے کی خاطر ہوتا ہے۔ گناہ کے بعد جب مزید انسان کے لیے مزید گناہوں کے موقع مل جاتے ہیں، انسان مست ہو جاتا ہے، خوش بھی رہتا ہے کہ مجھے گناہوں پر اللہ پکڑنے کے بجائے اور راستے کھولنا، یہ دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اور مجھے بخشتے جا رہے ہیں۔ جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے اپنا تعلق ختم کر کے اسے جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور نیکی کا راستہ تھوڑا بہت دشوار کن ہوتا ہے، لیکن نیکیاں ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہوتی ہیں اور گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کو آخرت کا عذاب چکانے والی ہوتی ہیں۔ کسی زمین میں اناج خود بخود نہیں اگتا ہے، محنت سے اگائی جاتی ہے، محنت سے اگانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی دل بھی ایک زمین ہے، یہاں پر یہ بنجر زمین، یہاں پر گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود بخود اگنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس دل کو بنانے کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ محنت کرنا پڑے گا، جیسے کسی بنجر زمین کو ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ دل بھی ایک باغ ہے، اسے بنانے کے لیے، اس میں خوشی کی لہریں، عبادت کی لہریں لانے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کی زندگی انسان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود کسی نہ کسی گناہ میں انسان مبتلا ہوتے چلے جاتا ہے۔ خیالات کا گناہ، نظر کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، اور آج کے زمانے میں ایسے گناہ کہ ایک وقت میں بیک وقت انسان کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک عضو سے گناہ ہوتا تو صرف ایک سے ہوتا، آنکھ سے ہو رہا تو صرف آنکھ سے ہوتا، کان سے ہو رہا تو صرف کان سے ہوتا۔ آج ایسے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں کہ بیک وقت انسان کئی اعضاء سے گناہ گار بنتے جاتا ہے۔ ابو جان رحمت اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت میت کے ساتھ زنا کر لیا۔ اس وقت کا بادشاہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، اس کے خواب میں ایک اللہ والے تشریف لائے۔ کون سی شخصیت تھی؟ اور اللہ کی طرف سے اللہ کے علم میں موجود ہے، اور اس بادشاہ سے کہا گیا کہ فلاں قبرستان میں فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا گیا اس بادشاہ کو کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے اپنا مشیر خاص بنا لیا جائے، اسے سلطنت کے عہدے پر مقرر کر لیا جائے۔ بادشاہ وجہ جاننا چاہا، اتنے میں فوراً خواب ختم ہو گیا، نیند سے بیدار ہو گیا۔ آخر بادشاہ سوچ میں پڑا رہا کہ ایسے گنہگار کو سلطنت میں خاص عہدہ دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے۔ بہرحال اس قبرستان میں اپنے سپاہیوں کو بھیجا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھتے ہی وہ بھوکلا گیا، یقین ہو گیا کہ اب میری موت طے ہے۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، اسے اس کا گناہ سنایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ لیکن بادشاہ بے چین ہے، وہ تو خوش مزے میں ہے کہ گناہ کے بعد مجھے بادشاہ کا وزیر بننے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ بے چین ہے کہ ایسے گنہگار کو کیوں سلطنت کے عہدے پر مقرر کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری رات وہی سفید پوش ایک بزرگ شخصیت خواب میں آئی،
جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرنے کو کہا گیا ہے تو ان بزرگ نے کہا اللہ کو اس کا گناہ اس قدر سخت ناپسند ہوا، اس قدر اللہ اس سے ناراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں مسلسل اور دائمی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا اس لیے اس پر فوراً پکڑا نہیں گیا، اور اسے اور گناہ میں مبتلا کر کے سخت سے سخت عذاب دینے کے لیے اللہ نے یہ راہ اختیار فرمائی کہ اسے عیش میں چھوڑ دیا جائے، اسے کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی مانگنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے، جب یہ مرتے دم تک عیش و عشرت کی زندگی میں لت پت رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا ہونی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے بڑا عہدہ مل گیا ہے، تو اسے گمراہی کا اور بہانے تلاش کر لے گا، تو پھر اللہ کے لیے ایسے شخص کو سخت سے سخت عذاب دینے کے لیے ایک حجت مل جاتی ہے۔ اس میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کس قدر عبرت ہے، سبق لینا چاہیے۔ جب گناہوں پر اللہ کی طرف سے آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت خراب ہو رہی ہے، توبہ کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، بار بار گناہ کا موقع ملتا ہے اور گناہ کرتے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کتنی آسانیاں مل رہی ہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، بار بار کتنے گھٹیا اعمال کر لیتے ہیں، کتنی گھناؤنی حرکتیں ہو جاتی ہیں، اور کیسی نامناسب تنہائی کے گناہ ہو جاتے ہیں جو کبھی ہم اپنی اولاد اور اپنے بھائیوں کے سامنے وہ ظاہر ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن خوش رہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے سامنے بھی معافی میری ہو جا رہی ہے اور قوم سے بھی میری ستاری کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اگلی بار ایک نیا گناہ تلاش کرتے ہیں۔ ہر بار گناہ کی وجہ سے دل روز بروز سیاہ ہوتے جا رہا ہے، غیر شعوری طور پر دل کالا ہوتے جا رہا ہے۔ شروع میں تو گناہ کرتے ہوئے دل کھٹکتا بھی ہے اور دل پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن جب گناہ ہوتے جا رہا ہو تو انسان کا جسم بھی لاغر ہو جاتا ہے اور دل بھی سیاہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اب اس کے اندر سے ایمان کی وہ چنگاری ختم ہو جاتی ہے جو اسے گناہ سے بچانے کے لیے، گناہ سے دور رکھنے کے لیے کبھی نہ کبھی اسے شرمندہ اور نادم کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ چنگاری بھی آہستہ آہستہ بجھتی چلی جاتی ہے اور انسان نیکیوں سے نفرت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ ہمیں گناہوں کے بعد مزید گناہوں کے موقع مل رہے ہوں، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا فیصلہ ہے۔ گناہ کے بعد اللہ کی طرف سے ہماری رہبری کے فیصلے ہو رہے ہوں تو سمجھ لینا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے رہبری کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں کے موقع سے بچا لے، اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اللہ ہمیں نیکیوں کے موقع فراہم کرے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔